بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا لیکچر اغوا برائے تاوان سے ریلیٹڈ ہے۔ 364 پی پی سی، 365 پی پی سی اور 365 پی پی سی، ان تینوں کو ساتھ ملا کے پڑھیں تو سمجھ آتا ہے کہ ان میں ڈفرنس کیا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 364 یا 364 میں کیس ہوتا ہے اور اس کیس کو دہشت گردی کوڈ میں بلا وجہ منتقل کرنے کے لیے اور ملزم کو تکلیف دینے کے لیے اللیگلی 365 کا سیکشن اپلائی کر دیا جاتا ہے تاکہ دہشت گردی کوڈ میں کیس چلا جائے اور جلدی سزا بھی ہو جائے۔ اور ملزم کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے عمر قید کی سزا ہے تو اسے ریمیشنز جو ہے وہ دہشت گردی عدالت کی سزا یافتہ مجرم کو نہیں ملتے، یعنی رعایتیں جو جیل میں ملتی ہیں وہ دہشت گردی کی عدالت کے سزا یافتہ مجرم کو نہیں ملتی ریگوریس امپریزنمنٹ میں۔ اور اگر یہ آرڈینری کوڈ سیشن کوڈ میں 364 میں چلے کیس تو پھر اگر عمر قید کی سزا ہو بھی جاتی ہے تو اسے جو رعایات ملتی ہے تو وہ پھر عمر قید کی سزا اس کی کم ہوتے ہوتے 10-12 سال میں وہ رہا جاتا ہے۔ تو 365 کے تقریباً 100 سے اوپر کیسز میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ضمانتیں منظور کروا چکا ہوں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ لوگ جو میری فیس ادا نہیں کر سکتے ان کی گزارش آئی کہ 365 کا اگر مقدمہ ہو، اغوا برائے تاوان دہشت گردی مقدمہ، تو اس میں کیسے ضمانت منظور ہو اور باعزت بری کیسے کرایا جائے۔ My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance First Position Holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB First Position Holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first Advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association and I am the youngest lawyer of Supreme Court. میں نے 2005 میں وکالت کا آغاز نواب شاہ سندھ سے کیا اور 2017 میں نواب شاہ کی تاریخ کا پہلا ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنا، اور 2017 میں نواب شاہ سے میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ 2017 سے لے کے آج تک میں سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہی وکالت کرتا ہوں اور میرے جونیئرز ہائی کورٹ اور دوسری عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ My more than 1000 cases are pending at Supreme Court Islamabad and more than 100 cases are reported in PLD law books of Pakistan. میرے جو 3 فیمس کیسز رپورٹ ہوئے سپریم کورٹ اسلام آباد کے وہ ہے 2019 SCMR پیج نمبر 2063 ریویو جورسڈکشن، PLD 2020 سپریم کورٹ 293 یہ میرا بیل بیفور اریسٹ کا کیس رپورٹ ہوا، and my third and latest case is reported in PLD 2022 سپریم کورٹ پیج نمبر 64 sacked employees کے سروس میٹر ہے جو کہ رپورٹ ہوا۔ مصروفیت کی وجہ سے اکثر میں کالز اٹینڈ نہیں کر سکتا ہوتا، پھر آپ سب سے ہر لیکچر میں یہی گزارش ہوتی ہے کہ میرے یوٹیوب کے چینل پہ یا میسج چھوڑ دیا کریں، یا پھر جو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 033326826662 اس پہ میسج چھوڑ دیا کریں تاکہ میں اور میری لیگل ٹیم جیسے ہی مصروف شیڈیول سے فری ہوں گے تو آپ سے کوآرڈینیٹ کریں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے۔ میرا یوٹیوب چینل لا آن لائن ود غلام سجاد گوپانگ ایسی سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور آگے شیئر ضرور کریں۔ فیس بک پہ میرا پیج ہے غلام سجاد گوپانگ AC اور GSG لا فرم، اسے بھی لائک کریں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ 364 364A 365 and 365A ان میں جو مسائل پیش آتے ہیں ملزمان کو وہ یہ ہوتے ہیں کہ سمپل اغوا کا مقدمہ ہوتا ہے اور اسے اغوا برائے تاوان کا مقدمہ بنا کے ملزم کو بلا وجہ دہشت گردی عدالت میں منتقل کروا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی ساری زندگی جیل کی چکی پیستے ہوئے گزر جاتی ہے۔ ایسا ہی میرے پاس ایک کیس آیا جو سانگڑ کا کیس تھا۔ سانگڑ سندھ یعنی نواب شاہ اور میرپور خاص کے قریب ہے سانگڑ ضلع، پیر صاحب پگاڑا کا علاقہ ہے، وہاں کا ایک بہت ہی مشہور کیس میرے پاس آیا صادق شر کے نام سے۔ اس کی وڈیروں کے ساتھ چودھریوں کے ساتھ زمین پہ تکرار چلی
اور وہ بہادر آدمی تھا اور ہے ابھی بھی، اللہ اسے زندگی دے. تو اس نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. اسے وڈیروں نے اور وہاں کے جو سیاسی رہنما تھے مخالفین نے پہلے ایک کیس میں پھنسایا، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں، کرتے کرتے کوئی تقریباً 40-50 کیسوں میں اسے نامینیٹ کر دیا، گرفتار کروایا، ٹارچر کیا. لیکن ان سے کیونکہ وہ مقدمات اتنے سٹرونگ نہ تھے تو پھر اسے ایک اور جعلی مقدمے میں نامزد کیا گیا 365A میں، یعنی اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں اسے نامزد کیا گیا. اور پھر اسے سزا ہو گئی عمر قید کی، اور اسی وجہ سے وہ اپیل اس کی ہائی کورٹ سے بھی خارج ہو گئی اور سپریم کورٹ میں جیل پٹیشن نمبر 369/2015 دائر ہوئی. یہ جو پٹیشن تھی 369/2015، جیل پٹیشن نمبر 369/2015، یہ 2015 سے لے کے 2018 تک، یعنی 2017 کے اینڈ میں سپریم کورٹ کا وکیل بنا. تو میرے پاس لائسنس نہیں تھا سپریم کورٹ کا 2015 میں، اور یہ پٹیشن 2015 میں دائر ہوئی. تو اس صادق شر نے تقریباً 20 کے قریب وکلا چینج کیے کہ کسی طریقے سے یہ پٹیشن الاؤڈ ہو اور ملزم جو ہے وہ بری ہو سپریم کورٹ سے. لیکن وہ 20 کے 20 وکلا مختلف صوبوں کے بڑے نامور وکلا اس اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں اس نقطے پہ اس کو بری نہ کرا سکے کہ اس کے اوپر 40-50 مقدمات تھے، اور ان میں کچھ پہ ایویڈنس تھی، کچھ پہ وہ کنوکٹڈ تھا، کچھ میں بری تھا، اور کچھ پینڈنگ چل رہے تھے. میرے پاس یہ جب مقدمہ میرے پاس آیا، یعنی 2018 میں نے وکالت نامہ فائل کیا، تو پھر میں نے اس مقدمے کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. اس مقدمے میں میرے جو آرگومنٹس تھے وہ یہ تھے. میں نے یہ 12 مارچ 2019 کو یہ تاریخ لگی، کیونکہ سپریم کورٹ میں تھوڑا تاریخ بھی مشکل سے لگتی ہے. تو 12 مارچ 2019 کو یہ چیف جسٹس، اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب کے 3 ممبر بینچ کے سامنے یہ کیس لگا، کیونکہ دہشت گردی کا مقدمہ تھا 365A اغوا برائے تاوان. اس میں جو میں نے آرگومنٹس کی ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی روشنی میں، میں نے ریلائے کیا 2011 SCMR 710 اور 2018 SCMR 334 میں رستم کے کیس میں، جن میں سزائے موت بھی کنورٹ ہوئی لائف اور 14 سال میں، اور بری بھی ملزمان ہوئے. نقطہ صرف یہ تھا کہ اغوا برائے تاوان اس وقت تک اغوا برائے تاوان نہیں کہلایا جائے گا جب تک پروسیکیوشن یعنی مدعی اس تاوان کو پورے طریقے سے ملزم کے خلاف اسٹیبلش ثابت نہ کرے. یعنی اگر وہ یہ اتنا ثابت کر لیتا ہے کہ ملزم نے ایک ایبڈکٹی کو، مغوی کو اغوا کیا، اتنا ثابت کر لیتا ہے کہ اس نے اپنے پاس رکھا، اتنا ثابت کر لیتا ہے کہ اس سے بندہ برآمد ہوا، پھر بھی 365A نہیں لگتا. کیونکہ 365A تب لگتا ہے جب رینسم از پرووڈ بیان اینی شیڈو آف ڈاؤٹ. جب تک تاوان کی رقم جو ہے ثابت نہیں ہوتی تب تک اغوا برائے تاوان کا مقدمہ نہیں بنتا. 1.5 گھنٹے تک میرے یہ آرگومنٹس چلے، اور اس میں CMA 17 بھی تھی جو میرے وکالت نامے کی تھی، وہ بھی میں نے الاؤڈ کروائی. اور 12 مارچ 2019 کو یہ اپیل میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس پوائنٹ پہ الاؤڈ کروائی کہ جب تک رینسم جو ہے وہ فلی طریقے سے پروو نہ ہو، بے شک 100 مقدمات ہو، 200 مقدمات پینڈنگ ہو ملزم پہ، لیکن وہ اغوا برائے تاوان میں سزا نہیں پایا جا سکتا، اور اسے باعزت بری کرنا ہے. اور سپریم کورٹ نے وہ اپیل منظور کی اور ہمیں ریلیف دیا. پھر 2022 SCMR پیج نمبر 1225 میں
یہ کہا گیا کہ جو سینٹنس ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی، یعنی سزائے موت سے، عمر قید سے اس کو کم کر کے 14 سال تک کر دیا جائے گا اگر تاوان پروو نہ ہو۔ پھر 2023 ایم ایل ڈی پیج نمبر 594 میں ظہور احمد کے کیس میں 365 اے 395 342 148 یعنی سارے کے سارے سیکشنز اس میں اویلیبل اپلائیڈ تھے، لیکن باعزت بری کیا گیا اس نقطے پہ کہ تاوان ثابت نہیں ہو سکا۔ 2023 وائل آر پیج نمبر نوٹس پیج نمبر 17 میں سندھ ہائی کورٹ نے محمد عرفان کے کیس میں 365 اے اور سوڈومی بھی کا بھی الزام تھا 377 کا، اس میں آرٹیکل 40 کی بنیاد پہ اسے بری کیا کہ اس کی وائلیشن ہوئی تھی۔ اور پھر 2022 وائل آر 299 میں ماسٹر جمن برڑو کا کیس تھا کراچی کا، سندھ ہائی کورٹ کا، وہ بری ہوا۔ 2022 وائل آر پیج نمبر 246 میں لاہور ہائی کورٹ نے ذیشان کے کیس میں، اغوا برائے تاوان کے کیس میں اس نقطے پہ ملزم کو بری کیا کہ ایز دا ریکوری، یہ ضمانت منظور کی کہ ایز دا ریکوری از آلریڈی افیکٹڈ فرام دا اکیوز سو ہی از نو مور ریکوائرڈ فار دا پولیس کسٹڈی، یعنی اگر ایک مقدمے میں ملزم سے ریکوری جتنی بھی ہونی ہے وہ افیکٹ ہو چکی ہے اور تھوڑا سا بھی میٹر آف فردر انکوائری بن جاتا ہے تو بیل کے ناٹ بی ریفیوز ایز اے پنشمنٹ کہ جی سزائے موت کا مقدمہ ہے تو اسے سزا دی جائے کہ اسے ضمانت نہ دی جائے، کیونکہ میں نے کئی لیکچرز میں ڈیفائن کیا ہے کہ بیل اینڈ جیل یہ دو پلیسز ہیں فرام ون ٹو ادر جہاں سے accused is going to be shifted، یعنی accused is going to be shifted from the jail custody to the custody of the surety that he will produce him before the court of law on each and every date of hearing, and if the accused is absent on any date of hearing his bail will automatically be rejected۔ تو bail cannot be treated as a punishment، کسی کو سزا کے طور پہ ضمانت ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی، اور خاص طور پہ جب ریکوری افیکٹ ہو چکی ہو تو اٹ از اے اسٹرانگ گراؤنڈ دیٹ بیل مسٹ بی گرانٹیڈ اینڈ دیر از نو پرپز ٹو کیپ دی اکیوز بیہائنڈ دا بار۔ 2002 وائل آر 2022 وائل آر 1822 لاہور ہائی کورٹ میں جمشید کے کیس میں اس پوائنٹ پہ بری ہوا ملزم کہ مغوی جو ہے اس کا 161 پولیس نے تو ریکارڈ کیا تھا بیان، لیکن اسے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، عدالت میں اس کا بیان نہیں ہوا کیونکہ جو رائٹ آف کراس ایگزامینیشن تھا جرا کا، رائٹ آف کراس ایگزامینیشن پہ بھی میرے ڈیٹیل لیکچر آلریڈی اویلیبل ہے۔ رائٹ آف کراس ایگزامینیشن کیونکہ ملزم کو نہ ملا تو اس وجہ سے کیس ڈاؤٹ فل ہو گیا اور باعزت بری ہو گیا اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں۔ 2020 وائل آر نوٹس 96 میں پشاور ہائی کورٹ نے علی رضا کے کیس میں ملزم بری کیا، اور 2019 پاکستان کرمنل جنرل پیج نمبر 457 میں بھی پشاور ہائی کورٹ کے کیس میں 50 کروڑ تاوان کا کیس تھا، یعنی ملزم جو مغوی تھا اسے اغوا کیا گیا اور الزام یہ تھا کہ 50 کروڑ تاوان لیا گیا، لیکن کیونکہ ثابت نہیں ہو سکا تو اس وجہ سے ملزم کو باعزت بری کر دیا گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔